السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ نمبر 66 ہے۔ وہ شخص جو خود کو طاقت اور تحمل کا پہاڑ سمجھتا تھا اس وقت اپنے ہی بنائے ہوئے شیش محل میں تنہا کھڑا تھا۔ ولی کے انکشاف نے اس کے وجود میں ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی دشمنی کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، جس سے وہ انجانے میں محبت کر بیٹھا تھا، وہ اس کے بھانجے کی بیوی نکلی۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس اذیت سے بچنے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، جیسے وہ اس حقیقت سے بھاگنا چاہتا ہو جس نے اسے نگل لیا تھا۔ اس کے کانوں میں ولی کے جملے گونجنے لگے۔ بیوی ہے وہ میری بگ بی، 2 ٹکے کا رشتہ نہیں ہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑکی کی جانب بڑھا۔ لاہور کی بلند عمارتیں اس کی نظروں میں دھندلا گئیں۔ وہ ہمیشہ سے ایک فاتح رہا تھا، ایک ایسا شخص جس نے ہر جنگ جیتی تھی، لیکن آج اس نے خود کو ایک ایسی جنگ میں ہارا ہوا پایا تھا جہاں دشمن کوئی اور نہیں، اس کا اپنا دل تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا، وہاں ایک گہرا زخم تھا جو ناسور بن چکا تھا۔ میں تمام بھیڑیوں سے بچ گیا، میرا دل مجھے کھا گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کھڑکی کا ٹھنڈا شیشہ تھامے ہوئے تھا، سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ پہاڑوں جیسا مرد جو کبھی اپنی تکلیف کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتا تھا، آج اندر ہی اندر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ بند آنکھوں کے پردے پر ہیزل آنکھیں ابھریں، ان کے آنسو، ان کی التجا۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں اور باہر کے منظر پر نگاہیں جمائیں۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ طاقت نہیں تھی، بلکہ گہرا دکھ اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ پلٹا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہر چیز اسے بے معنی لگنے لگی۔ یہ سلطنت، یہ دولت، یہ سب کچھ بیکار تھا اگر اس کی روح میں سکون نہ ہو۔ وہ کرسی پر گرا، اپنا سر پیچھے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے، مگر اس کے اندر کا سمندر شدت سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا جب اس کے بھانجے نے اس سے فجر کو اپنانے کی التجا کی تھی، ایک عورت کے لیے جسے وہ خود چاہتا تھا مگر وہ اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اٹھا اور میز پر رکھے پستول کو دیکھا، وہی پستول جو اس نے ولی کو دیا تھا۔ وہ اس کو چلاتے ہوئے ایک پل بھی نہیں سوچتا تھا۔ اس کی انگلیاں پستول پر پھسلیں اور اسے اٹھا لیا۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ اس کی تمام ناکامیوں اور ادھوری خواہشوں کا نشان تھا۔ کاش وہ اسے سالوں پہلے چلا چکا ہوتا، کاش۔ اس نے پستول واپس پٹخ دیا۔ وہ جانتا تھا وہ فجر کو کبھی نہیں مار سکتا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد بن چکی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کی سب سے بڑی دشمن تھی، وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی، اور اس کمزوری نے اسے اندر سے کھا لیا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر پھر سے گر گیا، اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ایک گہری دردناک آہ اس کے ہونٹوں سے آزاد ہوئی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ چلانا چاہتا تھا مگر چیخیں اندر ہی گھٹ گئیں۔ وہ تمام بھیڑیوں سے بچ کر آیا تھا، مگر آج اس کے اپنے دل نے اسے نگل لیا تھا۔ یہ ایک ایسی شکست تھی جس کا اسے کبھی اندازہ نہیں تھا، جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لفظوں کا مقدمہ۔ نومبر کی ایک سرد مگر روشن دوپہر تھی اور جامشوروں میں واقع عالمگیر حویلی کے وسیع صحن میں ایک غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔ ہوا میں خنکی تھی، مگر فضا میں ایک تناؤ بھی تھا جو اس خاموشی کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ حویلی کے بیچوں بیچ سفید موتیے کی بیلوں کے نیچے ایک بڑی میز کے گرد چند کرسیاں رکھی تھیں۔ ایک طرف فلک بیٹھی تھی، وہ مصنفہ جس کے کرداروں نے ادبی دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک گہری سوچ تھی، جیسے وہ اپنے لفظوں کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ سادہ سوٹ میں گرم شال کندھوں پر ڈالے وہ بہت باوقار لگ رہی تھی۔ موتیے کی بیلوں نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ اس پروقار لڑکی سے زیادہ رئیس اورنگزیب کے ساتھ اور کون اچھی لگ سکتی ہے؟ اس کے سامنے ایک مشہور ادبی جریدے کی ٹیم بیٹھی تھی، جس کی سربراہی ایک سنجیدہ اور تجربہ کار نقاد منصور صاحب کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں فلک کی پچھلی کتاب تھی اور ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ محض تعریف کرنے نہیں آئے تھے۔ یہ ایک تحریری انٹرویو تھا، مگر سوالات کی تلخی فضا میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ رسمی انٹرویو کے بعد منصور صاحب نے اپنا چشمہ صاف کیا اور اہم سوال فلک کی طرف بڑھایا۔ محترمہ فلک، آپ کے ناول پر فریب اور پروجیکٹ رانیہ کے کرداروں کو جہاں بے پناہ سراہا گیا، وہیں اس پر سرقے کے سنگین الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ آپ کی کہانی کے کچھ حصے اور کردار دیگر مشہور ناولوں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ کیا آپ کی کہانی واقعی اصل ہے یا یہ بھی کسی اور کہانی کی کاپی ہے؟ اس سوال پر فلک لمحہ بھر کو خاموش ہوئی، جیسے کسی نے اس کی روح سے سوال کیا ہو، محض زبان سے نہیں۔ پھر اس نے مدھم مگر واضح لہجے میں کہا، دیکھیے، کہانی کوئی چیز نہیں جو صرف ایک انسان کی ملکیت ہو۔ یہ ایک احساس ہے، ایک جذبہ جو صدیوں بدل کر نئے جسموں میں آتا ہے۔ محبت، تنہائی، انتقام، خواب، یہ سب ہر انسان نے کبھی نہ کبھی محسوس کیے ہیں۔ کیا ایک جیسے جذبے لکھنے والے تمام مصنف چور ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کچھ کہانیاں دھوپ کے وقت دیواروں پر پڑنے والے سایوں کی طرح ہوتی ہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن ان سایوں کا اپنا ایک وقت، ایک زاویہ اور ایک سچائی ہوتی ہے۔ میری کہانی بھی ایک ایسا ہی سایہ ہے جو میری زندگی کی دیوار پر پڑا ہے۔ کیا ایک عورت جو صدیوں سے ظلم سہتی آئی ہے، اگر اس کے درد پر 10 مصنف لکھیں تو کیا نو چور ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ سب سچ لکھ رہے ہیں، اپنے اپنے زاویے سے۔ فکشن کا کام ہے زندگی کو آئینے میں دکھانا۔ اگر 2 آئینے ایک جیسی تصویر دکھائیں تو کیا ہم آئینوں کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ نقاد ہنستے ہوئے بولا، یہ تو پھر ایسا ہوا جیسے 2 مصور ایک ہی منظر پینٹ کریں اور دعویٰ کریں کہ دونوں کا فن اصل ہے۔ فلک نے سیدھی ہو کر نرم مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، جی بالکل ایسا ہی ہے، اور دونوں کا فن اصل ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک نے وہ منظر دیکھا اور ایک نے وہ منظر محسوس کیا۔ عدم مشابہت گناہ نہیں، نیت کا فریب ہوتا ہے اصل جرم۔ آپ انداز چرا سکتے ہیں مگر درد نہیں۔ آپ الفاظ کا ڈھانچہ لے سکتے ہیں مگر ان میں سانس نہیں ڈال سکتے۔ میں نے اپنے لفظوں کو اپنے خون سے سینچا ہے، کسی اور کی روشنائی سے نہیں۔ میری ہر سطر میرے اندر سے نکلی ہے، میری خاموشیوں، میری چیخوں، میرے لمس اور میری دعاؤں سے۔ اگر وہ کسی اور سے ملتی ہے تو شاید ہم دونوں نے ایک جیسے زخم سہے ہوں یا ایک جیسے خواب دیکھے ہوں۔ آپ کی بات میں وزن ہے، مگر کیا آپ یہ نہیں مانتی کہ آج کا قاری بہت ہوشیار ہے؟ وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ کون سا پلاٹ کہاں سے لیا گیا ہے، کون سا کردار کس سے متاثر ہے۔ آپ کے ایک نئے ناول زہر خوردہ پری کے ایک کردار کی ذہنی کشمکش اور کچھ جملے بالکل ایک پرانی فرانسیسی کہانی سے ملتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ فلک نے پرسکون نظروں سے نقاد کو دیکھا اور جواب دیا، قاری یقیناً ہوشیار ہے، مگر کیا وہ ہر بار پورا سیاق و سباق بھی جانتا ہے؟ اگر میں نے وہ فرانسیسی ناول پڑھا ہوتا تو میں کھلے دل سے تسلیم کر لیتی کہ میں اس سے متاثر ہوں، لیکن میں نے جو لکھا وہ ان راتوں کا نچوڑ ہے جو میری اپنی سانس سے بھی میرے خلاف ہو گئی تھیں۔ کیا ایک جیسی اذیت 2 عورتوں کو 2 الگ دہائیوں میں نہیں ہو سکتی؟ کیا درد کا حوالہ دینا بھی سرقہ کہلائے گا؟ میرے پاس وہ زندگی ہے جسے میں نے جیا، اور اگر وہ کسی اور کی لکھی گئی زندگی سے ملتی ہے تو کیا دونوں غلط ہو گئیں یا دونوں سچ لکھ رہی تھیں؟ اصل تخلیق ظاہری فرق کا نام نہیں، روح کی انفرادیت کا نام ہے، اور روح ہمیشہ منفرد ہوتی ہے چاہے بدن ایک جیسے ہوں۔ تو پھر آپ کی نظر میں اصل تخلیق اور سرقے میں کیا فرق ہے؟ ادب کی تاریخ تو ایسے الزامات سے بھری پڑی ہے۔ اس سوال پر فلک قدرے آگے جھکی جیسے کوئی بہت اہم راز بتانے لگی ہو۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شیکسپیئر پر الزامات لگتے رہے کہ اس نے اپنی کہانیوں کے پلاٹ دوسری تاریخی کتابوں سے لیے؟ ٹالسٹائی کے شاہکار جنگ اور امن کو بھی دوسرے ناولوں سے متاثر کہا گیا۔ ممتاز مفتی اور اشفاق احمد پر بھی ایک دوسرے سے متاثر ہونے کے الزامات لگے، حالانکہ ان کی روحانی تحریریں اپنی الگ جہت رکھتی تھیں۔ تو کیا یہ سب چور تھے؟ نہیں، فرق نیت کا ہے۔ آپ انداز چرا سکتے ہیں مگر درد نہیں۔ آپ الفاظ کا ڈھانچہ لے سکتے ہیں مگر ان میں اپنی روح کی سانس نہیں ڈال سکتے۔ سرقہ وہ ہے جب آپ دوسروں کے لفظوں کے پیچھے چھپ جائیں، اور اصل تخلیق وہ ہے جب آپ کے لفظ آپ کے اندر کی آگ سے جنم لیں۔ میں نے اپنے لفظوں کو اپنے خون سے سینچا ہے، کسی اور کی روشنائی سے نہیں۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ پر لگنے والے الزامات بے بنیاد ہیں اور اس کے پیچھے حسد یا کوئی اور وجہ ہے؟ فلک کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ادب کی تاریخ میں عورت کی آواز جب بھی بلند ہوئی ہے، اسے کبھی اخلاق، کبھی مذہب اور کبھی سرقے کا الزام لگا کر خاموش کرانے کی کوشش کی گئی۔ جب کوئی عورت اپنے سچ کی مالکن بن جائے تو لوگ اسے مصنفہ نہیں، مشکوک سمجھتے ہیں۔ میں ان تمام آوازوں سے صرف اتنا کہتی ہوں کہ میں چور نہیں، میں وہ آئینہ ہوں جس میں آپ کو اپنی کمزوریاں اور خوف نظر آتے ہیں۔ نہایت پر اعتماد انداز نقاد ٹھٹک گیا۔ آخر میں آپ ان پڑھنے والوں سے کیا کہیں گی جو آپ کی کہانی کو شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس نے سیدھے ہو کر نرم مگر مضبوط لہجے میں اپنا آخری جواب دیا۔
مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میری کہانی کو کس نظر سے دیکھتا ہے، مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ کسی نے میرے لفظوں میں خود کو پہچانا، اور یہی فن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ادب مقابلہ نہیں، مکالمہ ہے، اور اس مکالمے میں اگر ایک آواز کسی اور کی آواز سے ملتی جلتی ہے تو یہ سرکہ نہیں، یہ گونج ہے جو بتاتی ہے کہ کچھ سچائیاں ہر دل میں سنائی دیتی ہیں۔ منصور صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے سرکہ کو صرف چوری نہیں بلکہ زندگی کی گونج کی طور پر دیکھا تھا۔ انہوں نے پلکیں جھپکیں اور اپنا قلم بند کر دیا۔ انٹرویو ختم ہو چکا تھا۔ فلک وہیں بیٹھی رہی، اس کی نگاہیں صحن میں لگے پرانے برگد کے درخت پر ٹکی تھیں۔ قاری جو دور بیٹھا یہ سارا مکالمہ سن رہا تھا، اس کے دل میں ایک سوال ابھرا۔ اگر دو لوگ ایک جیسا دکھ لکھیں تو کیا الزام اس پر ہوگا جس نے بعد میں لکھا، یا پھر وقت پر جو پہلے ٹوٹا؟ آج کے قارئین کو یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، ادب صرف تخلیق کا نام نہیں، یہ انصاف، نیت اور جذبے کی گواہی بھی مانگتا ہے۔ فلک عالمگیر نے وہی لکھا جو اس کی راتوں کی اذیتیں تھیں، اور اگر وہ اذیت کسی اور کی بھی تھی تو شاید یہ دنیا ہم سب کو ایک جیسا جلاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی اسے رو کر سہ لیتا ہے اور کوئی اسے لکھ کر امر ہو جاتا ہے۔ اس انٹرویو سے اس کی بہت سی باتیں مشہور ہو گئی تھیں جو سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح گھوم رہی تھیں۔ فلک کہتی ہے، میرے لفظ اگر تمہیں کسی اور سے ملتے لگتے ہیں تو اپنی یادداشت پر شک کرو، میری نیت پر نہیں۔ فلک کہتی ہے، میں نے کہانی لکھی، گناہ نہیں، اور اگر عورت کی آواز تمہیں خطرہ لگتی ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ فلک کہتی ہے، چوری وہ کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے، میں تو بھری ہوئی ہوں آنکھوں سے، وقت سے، سچ سے۔ فلک کہتی ہے، ادب میں کوئی پہلا نہیں ہوتا، سب پیچھے سے آتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ خاموش رہتے ہیں اور کچھ فلک بن جاتے ہیں۔ فلک کہتی ہے، جو عورت اپنی کہانی خود لکھتی ہے اسے چور کہنا صرف ایک سستا بہانہ ہے، کیونکہ سچ برداشت نہیں ہوتا۔ فلک کہتی ہے، تم نے لکھنے والوں پر الزام لگا دیا لیکن پڑھنے والوں کی عقل پر نہیں۔ فلک کہتی ہے، کہانی کبھی چرائی نہیں جاتی، وہ خود چن لیتی ہے کہ کس کے ہاتھوں لکھوائی جائے۔ فلک کہتی ہے، میں نے لفظوں سے کپڑے نہیں بنائے، میں نے ان سے زخم ڈھانپے ہیں۔ فلک کہتی ہے، میں نے کہانیاں لکھی ہیں، فیصلے نہیں سنائے، اور تمہیں مجھ پر فیصلہ سنانے کا حق کس نے دیا؟ فلک کہتی ہے، تم اگر سچائی سے خائف ہو تو ادب مت پڑھو، اشتہار پڑھو۔ مجھے جالا نہیں، گھر چاہیے۔ لاہور کی شام گہری ہو رہی تھی۔ فجر گھر کے وسیع و عریض لاؤنج میں مخملی صوفے پر تقریباً بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ باہر ڈوبتے سورج کی آخری روشنی شیشے کی بڑی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور سامنے دیوار پر نصب بڑی اسکرین پر پڑ رہی تھی، جہاں اس کی اپنی ہی کامیابی کی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں ایک خاموش گونج تھی، ٹی وی کی مدھم آواز اور اس کے اندر کا گہرا سناٹا۔ اس کے سامنے شیشے کی میز پر چائے کا کپ رکھا تھا، جو کپ کا ٹھنڈا ہو کر اپنے وجود کا احساس کھو چکا تھا۔ بالکل اسی کی طرح میز پر دنیا کے نامور فیشن میگزینز بکھرے پڑے تھے۔ ووگ یوکے کے سر ورق پر وہ خود موجود تھے، ایک ایسی تصویر جو مشرق کے وقار اور مغرب کی جدت کا حسین امتزاج تھی۔ سر ورق پر جلی حروف میں لکھا تھا، فجر معراج، ناٹ اے برانڈ اور وائس۔ فجر معراج ایک برانڈ نہیں، ایک آواز، اور اس کے نیچے کی سطر اس کے وجود کا خلاصہ بیان کر رہی تھی۔ The woman reweaving the silence of the East into the future of fashion۔ مشرق کی خاموشی کو مستقبل کے فیشن میں دوبارہ بننے والی عورت۔ وہ خالی اسپاٹ نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے جو گزشتہ راتوں کی بے آواز آنسوؤں کی چغلی کھا رہے تھے۔ آج وہ اس مقام پر تھی جس کا خواب اس نے ہمیشہ دیکھا تھا، مگر اس کی روح میں خوشی کی کوئی رمق نہ تھی۔ یہ کامیابی ایک چمکدار چادر کی طرح تھی جس کے نیچے اس کی اپنی ذات ٹھٹر رہی تھی۔ ٹی وی اسکرین پر منظر بدلا، لندن کی وہ غیر معمولی پرسکون صبح دکھائی دی، اور پھر دا ہاؤس آف الیگزینڈر MC کوئین کا شاہانہ دروازہ، جہاں سے وہ چند دن قبل داخل ہوئی تھی۔ اسکرین پر نظر آتی فجر کے قدموں میں ہلکی سی تھکن تھی، مگر نگاہوں میں ایک فیصلہ کن عزم چمک رہا تھا۔ پھر کانفرنس روم کا منظر ابھرا جہاں دنیا بھر کے فیشن کے ستون اس کے منتظر تھے۔ اس کا سیاہ لباس جس کے کندھوں پر شیشے کے دھاگوں کا جال بنا تھا، ٹی وی کی روشنی میں بھی جگمگا رہا تھا۔ پھر اس کی اپنی آواز لاؤنج میں گونجی۔ یہ اس کی وہ تقریر تھی جس نے فیشن کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔
میں ان عورتوں کی نمائندہ ہوں جن کی آوازیں سلائی مشین کی چرچراہٹ میں دفن ہو گئیں، جن کی محنت سے، جن کے پسینے سے فیشن کی دنیا آراستہ ہوئی، جن کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے مگر ان کے ہاتھ ہمیشہ کپڑا کاٹتے رہے۔ اسکرین پر موجود حاضرین کے چہروں پر احترام اور اعتراف کے تاثرات ابھرے، اور پھر وہ مدھم تالیوں کی گونج سنائی دی جو ایک نئے دور کا آغاز تھی۔ فجر نے نظریں جھکا لیں۔ یہ سب دیکھنا ایسا تھا جیسے کوئی اپنی ہی زندگی کی فلم دیکھ رہا ہو، جس کا مرکزی کردار وہ خود تو ہو مگر اس کی کہانی کوئی اور لکھ رہا ہو۔ وہ پہلی پاکستانی عورت تھی جسے الیگزینڈر McQueen نے وائس آف ایسٹرن ویمن فیشن کے لیے چنا تھا۔ وہ کوئی برانڈ ایمبیسڈر نہیں تھی، اسے کپڑے نہیں بیچنے تھے، اسے آواز بننا تھا، اور یہ اتنا بڑا مقام اسے دیا گیا تھا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں ولی کی آواز گونجی جیسے وہ یہیں کہیں آس پاس کھڑا ہو۔ میں نے کہا تھا نا تم کر لو گی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ اداس مسکراہٹ ابھر گئی، پھر خود سے سرگوشی کی، اتنی دھیمی کہ شاید اس کے اپنے کان بھی نہ سن پائیں۔ شاید تم ٹھیک تھے، میں نے کر دکھایا، مگر لاکھوں کی آواز بننا بہت تنہا کر دیتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی کہانیاں سناتے ہیں تو اپنی ذات کی سرگوشی کہیں کھو جاتی ہے۔ لاؤنج کی فضا میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی، باہر کی بنسبت اندر گرمائش تھی۔ شام مکمل طور پر رات میں ڈھل چکی تھی۔ تبھی اماں کے کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اس ساہٹ پر وہ بری طرح چونکی، دل دھک سے رہ گیا۔ فوراً میز سے ٹھنڈا کپ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ ان دنوں وہ شعوری طور پر کوشش کرتی تھی کہ اماں کو اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے، جیسے وہ خود کو ان کی نظروں سے چھپا کر انہیں کسی اذیت سے بچا رہی ہو۔ اس نے اماں کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، بات کرنا تو دور، مگر آج ایسا نہ ہو سکا۔ بیٹھ جاؤ۔ ایک ٹھہری ہوئی مگر پر کمزور آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ اس آواز میں نہ نرمی تھی نہ سختی، بس ایک گہرا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی طوفان سے زیادہ وزنی تھا۔ اماں لاؤنج کے وسط میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس پورے عرصے میں یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے اسے خود کو مخاطب کیا تھا۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، ایک سپاٹ پن، جیسے اس نے اپنے تمام جذبات کو کسی گہری قبر میں دفن کر دیا ہو۔ وہ دھیرے سے واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود ساکت تھا مگر اندر ایک طوفان برپا ہونے کو تیار تھا۔ اماں ایک جانب بیٹھ چکی تھیں۔ یہ سچ ہے کہ تم ہمارے لیے ایک انچاہا وجود تھی، انہوں نے بولنا شروع کیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے تمہیں بہت نفرت دی، تمہیں باغی بننے پر مجبور کیا۔ وہ ذرا سا رکیں، فجر کی نظریں ابھی بھی ٹی وی کی اسکرین پر جمی تھیں۔ وہ اماں کو سن رہی تھی مگر دیکھ نہیں رہی تھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ تم نے کبھی میری بات نہیں مانی، مگر آج کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں آنسو جم چکے تھے۔ اس یخ بستہ نومبر نے اسے بھی جما دیا تھا۔ تمہیں مکڑیاں ہمیشہ پسند رہی ہیں نا؟ عجیب لگتی تھی مجھے تمہاری یہ پسند، مگر اب سمجھ میں آیا، تم خود بھی تو ایک مکڑی جیسی ہو گئی ہو۔ فجر نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے مکڑی کا گھر کمزور کیوں ہوتا ہے؟ اس نے سر ہلایا جیسے وہ جواب جاننا چاہتی ہو۔ اماں کی آواز جیسے صدیوں پرانی کتاب سے نکل رہی تھی۔ مکڑی کے جالے میں ہنر ہوتا ہے، باریکی ہوتی ہے، مگر مضبوطی نہیں ہوتی، اور وہ کمزوری صرف اس لیے ہے کہ اس میں شراکت نہیں۔ مکڑی جب جالا بناتی ہے، اپنا گھر بنا لیتی ہے، تو فوراً بعد اپنے پارٹنر کو باہر پھینک دیتی ہے، مار دیتی ہے، وہ اسے ختم کر دیتی ہے، جیسے وہ محض ایک ضرورت تھا، نہ کہ حصہ دار۔ انہوں نے مکڑی کے گھر کا قصہ سنایا۔ عورت جب اپنے گھر سے اپنے ہی رفیق کو نکال باہر کرے، جب اس گھر میں اعتماد نہ رہے، شراکت نہ ہو، تو پھر وہ گھر ایک جالا بن جاتا ہے، نرم، خوبصورت، مگر کمزور، جو ذرا سی ہوا سے بکھر جاتا ہے۔ فجر کے دل میں کچھ چبھا، کچھ عجیب سا احساس جاگا۔ مرد عورت کا تاج ہوتا ہے، اور جب عورت اپنی بڑائی میں اس تاج کو اتار پھینکتی ہے تو وہ ملکہ نہیں رہتی، وہ ایک عام عورت بن جاتی ہے۔ عام عورتیں راج نہیں کرتی، راج تو ملکہ کرتی ہے۔ اماں کے الفاظ ایسے تھے کہ وہ سن ہو گئی۔ تم چاہے جتنی بڑی بزنس وومن بن جاؤ، فیشن کی دنیا کی ملکہ بن جاؤ، لیکن اگر اپنے مرد کو پوری دنیا کے سامنے اپنا نہ کہہ سکو، اگر اس کی ذات کو اپنے گھر میں جگہ نہ دے سکو، تو پھر وہ سب کچھ جالا بن جاتا ہے، خوبصورت، نفیس، مگر بکھرنے کے لیے تیار۔ چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چائے کے کپ پر جمی فجر کی انگلیاں لرز اٹھیں۔
عورت چاہے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی بنا لے، اگر اس کا دل خالی ہو، اگر اس کے گھر میں اس کے مرد کی شراکت نہ ہو، ایک ایسا مرد جو عزت دیتا ہو، محبت دیتا ہو، ساتھ نبھاتا ہو، تو وہ سلطنت ریت کی دیوار ہے۔ اور اگر یہ رشتہ صرف زہر پیدا کرے، صرف تکلیف دے، تو پھر اس کے ہونٹ دھیرے سے لرزے۔ تو عورت کا کام ہوتا ہے فرق جاننا، تکلیف اور انا میں، کمی اور کمزوری میں۔ عورت صرف جذبات نہیں، عقل بھی ہے۔ اسے مروت سے، وقار سے، نرمی سے اپنا گھر سنوارنا آنا چاہیے، اپنے مرد کو اپنا کہنا آنا چاہیے، اون کرنا آنا چاہیے، اور جہاں اون نہیں ہوتا وہاں رائز بھی نہیں ہوتا۔ یہ عورت اماں نہیں تھیں جنہوں نے زندگی کے 25-26 سال ان پڑھ ہونے کا ناٹک کرتے گزار دیے۔ یہ عورت ترنم عالمگیر تھیں، اپنے وقت کی مشہور ایڈووکیٹ۔ لاؤنج میں خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی گونگی نہیں تھی۔ مکڑیاں جالا بناتی ہیں، عورتیں گھر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مکڑی کے لیے وہ جالا کافی ہوتا ہے، عورت کے لیے نہیں۔ عورت کو اس چھت کو سانس دینا سکھانا ہوتا ہے، اور اسے صرف اپنی ذات سے نہیں، رشتوں سے مکمل بنانا ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، حلق میں کچھ اٹک گیا تھا۔ مرد عورت کی زندگی میں اس درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے سائے تلے وہ سانس لیتی ہے، پلتی ہے اور بڑھتی ہے۔ عورت خود جڑ ہوتی ہے، مضبوط، گہری، خفیہ، مگر درخت کی چھاؤں کے بغیر وہ جڑ بھی سوکھنے لگتی ہے۔ فجر نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اماں کو دیکھا۔ مرد اگر عورت کی زندگی سے نکال دیا جائے تو عورت خوش تو رہتی ہے مگر مکمل نہیں رہتی۔ وہ فیصلہ ساز تو بنتی ہے مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بلند ہو جاتی ہے مگر گہرائی کھو دیتی ہے۔ اور فجر، جو عورت اپنی انا میں، اپنی زندگی سے اپنے مرد کو نکال دے، وہ صرف مرد کو نہیں، خود کو بھی نامکمل ہونے کی سزا دیتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تم جتنی مرضی کامیاب ہو جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں ہو، اگر تمہارا گھر خالی ہے تو سب کچھ کھوکھلا ہے۔ اس کی ہیزل آنکھوں کے گوشے نم پڑ گئے۔ تم میرا گھر ہو فجر، مجھے بے گھر مت کرو۔ ولی کی التجا نے اس کا دل نکال لیا تھا۔ گھر وہ قلعہ ہے جس کی دیواریں اگر اعتماد، محبت اور شعور سے بنی ہوں تو باہر کا کوئی طوفان، کوئی سازش، کوئی حسد، کچھ بھی اسے ہلا نہیں سکتا۔ اماں نے گہری نظریں اس پر گاڑ دیں۔ عورت اگر اپنی ذات میں مضبوط ہو اور اپنے رشتوں میں سچائی رکھے تو وہ گھر کی بنیاد بن جاتی ہے، اور جب بنیاد پکی ہو تو اس پر چاہے محل بنے ہو یا جھونپڑی، وہ گرتا نہیں۔ ایک پل کو ان کی نظریں ملیں۔ اپنا گھر مضبوط بناؤ فجر، اپنا گھر مضبوط بناؤ۔ میں اپنے ہی جال میں پھنس گئی ہوں اماں، یہ مجھے گھونٹ رہا ہے، میں کیا کروں؟ اس کی آواز رکی رکی، کمزور تھی، اذیت سے بھری ہوئی۔ خود کو معاف کرو، خود کو سنو، پھر اپنے شوہر کو اپنے دل سے سچ کے آئینے میں دیکھو۔ اگر وہ تمہارے لیے آیا تھا تو اسے نکالنا نہیں تھا، اسے سنبھالنا تھا۔ مرد بھی انسان ہوتا ہے، جذبات بھی رکھتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، کمزور بھی پڑتا ہے، لیکن عورت اگر عقل والی ہو تو وہ اپنے مرد کو سنبھال لیتی ہے۔ عورت کو صرف شکایت نہیں کرنی چاہیے، اسے مرہم بننا آنا چاہیے۔ مردوں کو بھی مرہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اماں نے بات مکمل کی تو لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ باہر رات ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل میں کچھ طے کیا۔ ایک عورت کو وہ مکڑی نہیں بننا چاہیے جو جالا تو بناتی ہے مگر رشتہ توڑ دیتی ہے۔ ایک عورت کو عورت بننا چاہیے جو گھر بناتی ہے، جو مرد کو اپناتی ہے، جو قلعہ تعمیر کرتی ہے، جو محبت کو محافظ بناتی ہے، اور جو اپنے اندر وہ روشنی رکھتی ہے جس سے ایک نسل سنور سکتی ہے۔ اس وقت فجر نے پہلی بار ولی کے نہ ہونے کو کامیابی نہیں، خالی پن کے آئینے میں دیکھا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اسے جالا نہیں، گھر چاہیے تھا۔ عورت، مرد اور گھر کا فلسفہ۔ عورت جب دنیا میں آنکھ کھولتی ہے تو اس کی روح میں فطرت نے نرمی، برداشت اور تعمیر کا ہنر رکھ دیا ہوتا ہے۔ وہ چاہے کسی شہر کی تیز و تند ہوا میں جوان ہو یا کسی مٹی کے گاؤں میں پروان چڑھے، اس کے اندر گھر بنانے کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ نہیں کہ عورت گھر کیوں بناتی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کیسا گھر بناتی ہے اور کس کے ساتھ۔ وہ بہت سنجیدگی سے لکھ رہی تھی، اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر پھسل رہی تھیں، شہد رنگ آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ گھر صرف اینٹوں کی دیواریں اور چھت نہیں ہوتا، گھر وہ جگہ ہے جہاں ایک عورت خود کو سب سے زیادہ پہچانتی ہے، جہاں اس کی ہنسی، اس کی تھکن، اس کی خاموشی سب گواہی دیتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔
مگر گھر تبھی بنتا ہے جب اس میں ایک مرد ہو، وہ مرد جو صرف نام کا نہیں مقام کا ہو، جو عورت کے برابر کھڑا ہو، اس کے لفظوں کا سامع، اس کے خوابوں کا محافظ اور اس کے ظرف کا آئینہ ہو۔ مرد عورت کی زندگی میں وہ دیوار ہے جس سے وہ خود کو ٹیک دیتی ہے، وہ دروازہ ہے جو دنیا کے شور سے بچاتا ہے، وہ صدا ہے جو اس کی خاموشی میں گونجتی ہے۔ عورت چاہے کتنی بھی مکمل ہو، اگر اپنے دل کے کونے میں کسی مرد کی غیر موجودگی کو چھپا کر جیتی ہے تو وہ کمرہ ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ ایک عورت کو اپنے مرد کو اپنا کہنا آنا چاہیے۔ اپنانا صرف دعویٰ نہیں، ذمہ داری ہے۔ یہ اس بات کا شعور ہے کہ مرد بھی کمزور ہو سکتا ہے، تھک سکتا ہے، لڑکھڑا سکتا ہے، اور عورت اگر واقعی عقل والی ہو تو وہ مرد کی کمزوری کو تحقیر نہیں، پردہ دیتی ہے۔ وہ اسے اوپر اٹھاتی ہے، گرتے وقت تھامتی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہونے دیتی کہ وہ خود کو اس گھر میں غیر محفوظ سمجھے۔ ایک گھر میں عورت کا ظرف یہ نہیں کہ وہ سب جھیل لے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جانتی ہو کہ کیا جھیلنا ہے اور کیا چھوڑ دینا ہے۔ وہ خود کو فنا نہیں کرتی، بلکہ ایسا گھر بناتی ہے جو دونوں کے وجود کو مکمل کرے۔ عورت کو گھر بناتے وقت چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ رشتے انا سے نہیں، فہم سے بنتے ہیں۔ محبت عزت کے بغیر خاموش ہو جاتی ہے۔ برداشت کمزوری نہیں، بلکہ عورت کی وہ حکمت ہے جو ایک نسل کو سنوار سکتی ہے۔ گھر کا سکون عورت اور مرد کی زبان، لہجے اور نگاہ سے جڑا ہوتا ہے۔ مرد کو عزت دینی چاہیے لیکن اندھا تقدس نہیں، محبت دینی چاہیے لیکن خود ہی بیچ کر نہیں۔ عورت اگر اپنے گھر کو ایسا قلعہ بنا لے جہاں مرد کو پناہ ملے، بچوں کو امن اور خود کو پہچان، تو پھر دنیا کا کوئی طوفان، کوئی زخم، کوئی سازش اس کی بنیاد کو ہلا نہیں سکتی۔ عورت صرف رہنے کی جگہ نہیں بناتی، وہ جینے کی جگہ بناتی ہے۔ اور جب ایک عورت ایسا گھر بناتی ہے تو وہ صرف چھت نہیں اٹھاتی، وہ ایک نسل کو عزت، وقار اور محبت کی روشنی دیتی ہے۔ وہ جسے نماغ سے لکھ رہی تھی مزید لکھتی رہتی اگر بر وقت فون کی گھنٹی اسے چونکنے پر مجبور نہ کرتی۔ تسلسل ٹوٹ گیا اور پھر اس نے فون اٹھا لیا۔ اماں کے جانے کے بعد لاؤنج کی خاموشی مزید گہری اور وزنی ہو گئی تھی۔ یہ اب خالی پن کی خاموشی نہیں تھی، بلکہ انکہے الفاظ، تلخ سچائیوں اور ایک ایسی حقیقت سے گونج رہی تھی جس سے فجر ہمیشہ بھاگتی رہی تھی۔ اماں کے الفاظ مکڑی کے جالے کی طرح اس کے ذہن میں بنتے جا رہے تھے، اور ہر دھاگا اسے اپنی ہی تنہائی میں جکڑ رہا تھا۔ وہ صوفے پر بت بنی بیٹھی تھی، نگاہیں سامنے بجھے ہوئے ٹی وی کی سیاہ اسکرین پر تھیں، جہاں اب صرف اس کا اپنا عکس نظر آ رہا تھا، ایک تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا عکس۔ اسی لمحے میز پر رکھے اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور اس کی وائبریشن نے بھاری خاموشی کو چیر دیا۔ وہ جیسے کسی گہرے سمندر سے سطح پر آئی ہو۔ ایک جھٹکے سے اس نے فون کی طرف دیکھا، اسکرین پر فلک کا نام جگمگا رہا تھا۔ نوٹیفیکیشن بار پر 2 میسیجز تھے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جا رہا ہے فجر۔ پہلا پیغام ایک تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوا۔ اس سے روک لو، وہ چلا گیا تو پھر نہیں آئے گا۔ دوسرا پیغام اس کے وجود پر بجلی بن کر گرا، اس کے اندر کی جمی ہوئی برف یکدم چٹخ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور رنگت ایسے سفید پڑ گئی جیسے جسم میں لہو کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی، وہ شدت سے جانتی تھی کہ بات کس کی ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے بمشکل فون ان لاک کیا اور فلک کا نمبر ملایا۔ ہر رنگ ایک صدی کے برابر تھی۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ کہاں جا رہے ہیں وہ؟ اس کی آواز میں وہ خوف اور بےتابی تھی جو اس نے کبھی خود میں محسوس نہیں کی تھی۔ یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے فلک کی آواز غیر معمولی طور پر پرسکون اور ٹھہری ہوئی تھی۔ کہاں ہیں وہ؟ مجھے بتاؤ۔ اس کی آواز بھیک مانگنے جیسی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا فجر؟ فلک نے نرمی مگر کاٹدار لہجے میں کہا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا گھر ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں کہاں ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کال کٹنے کی بیپ فجر کے کانوں میں سائیں سائیں کرنے لگی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تمہارا شوہر، تمہارا گھر، یہ الفاظ ہتھوڑوں کی طرح اس کے سر پر برس رہے تھے۔ وہ جا نہیں سکتا تھا، وہ اسے اس طرح خالی کر کے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک لمحے کی مکمل بے حسی کے بعد اس کے اندر سے ایک گرجدار آواز ابھری، ایسی آواز جو مہینوں سے اس گھر نے نہیں سنی تھی۔ بانو! اماں کے کمرے سے متصل دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور بانو سہمی ہوئی سرپٹ بھاگتی ہوئی آئی۔ جی فجی باجی! وہ فجر کی حالت اور آواز کی شدت سے گھبرا گئی۔ میری گاڑی کی چابی لاؤ، جلدی! اس کے حکم میں ایک وحشت تھی۔
بانو جی کہتے ہوئے کسی مشن پر نکلی سپاہی کی طرح سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ اس دوران فجر نے صوفے پر پڑی اپنے گہرے رنگ کی چادر اٹھا کر بے پرواہی سے کندھوں پر لپیٹ لی۔ پیروں میں گھر کی نرم چپلیں ہی تھیں۔ وہ مسلسل ولی کا نمبر ملا رہی تھی جو بن جا رہا تھا۔ ہر بار مشین کی آواز اس کے دل پر ایک نیا گھاؤ لگاتی۔ اس کا پورا جسم بے جان ہو رہا تھا، مگر اس کے اندر کوئی چیز اسے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بانو بھاگتی ہوئی آئی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ فجر نے اس کے ہاتھ سے چابیاں جھپٹیں اور تیز تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گاڑی کی سٹارٹ ہونے کی آواز ابھری اور پھر پہیوں کی چیخ کے ساتھ وہ گیٹ سے نکل گئی۔ پیچھے صرف سناٹا رہ گیا۔ اللہ جی سب ٹھیک کر دیں، بانو نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ فجر کی گاڑی لاہور کی سرد سڑکوں پر بے تابی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا رہے تھے۔ اس کا رخ گردیزی ٹیکسٹائل کی طرف تھا، مگر اس فیکٹری کی طرف نہیں، بلکہ اس بس سٹاپ کی طرف جہاں وہ اس سے پہلی بار ملی تھی۔ وہ جگہ ان کے رشتے کا نقطۂ آغاز تھی۔ 15 منٹ جو اسے 15 صدیوں جیسے لگے کہ بعد وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ بس سٹاپ اس وقت بالکل سنسان تھا اور نومبر کی ٹھنڈی ہوا ویرانی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں وہ نظر آیا، بینچ پر بیٹھا ایک تنہا وجود۔ اس نے اپنی کیپ سر پر اوڑھی ہوئی تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر اس کا چھوٹا سا ہینڈ کیری بیگ رکھا تھا، جیسے کسی آخری سفر کا خاموش اعلان ہو۔ فجر نے کچھ فاصلے پر ایک جانب اپنی گاڑی روکی اور انجن بند کر دیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا سیدھا اس کی ہڈیوں میں گھس گیا۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور اس کی جانب بڑھی۔ اس کے قدم آہستہ تھے مگر ان میں ایک عزم تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچی اور پھر کچھ فاصلے پر اسی بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ ولی نے سر نہیں اٹھایا۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، بس ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ اور دور سے آتی ٹریفک کی مدھم آواز تھی۔ فجر کو ٹھنڈ کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، پھر اس نے اپنے کندھوں سے شال اتاری، اس کے قریب ہوئی اور شال کا ایک کونا اس کے کندھوں پر ڈال کر دوسرا کونا اپنے گرد لپیٹتی ہوئی اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں ایک ہی شال میں تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں مجھے ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ موسم کی طرح سرد تھا، مگر اس کی قربت سے اس کے اندر جمی برف کا ایک ٹکڑا پگھل ضرور گیا تھا۔ میں تمہارا لباس ہوں، تمہیں ڈھانپ سکتی ہوں۔ فجر کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اسے ایک جملے نے ولی کے گرد جمی برف میں دراڑیں ڈال دیں۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے تلخی سے جواب دیا۔ ایک بے گھر انسان کہاں جا سکتا ہے؟ وہ شکوہ کناں تھا۔ وہ اسے اتنے دنوں بعد دیکھ رہی تھی۔ دھیمی روشنی میں کیپ کے نیچے اس کا چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، پتلی سی شرٹ اور وہی لاپرواہ انداز۔ بے گھر کیسے ہو؟ میں تو ابھی زندہ ہوں۔ اس کی آواز میں ایک مان تھا۔ ولی کچھ نہ بولا۔ خاموشی پہلے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ اتنے دن ایک بار بھی نہیں؟ پلکوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے، وجود میں عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولا۔ تم نے کہا تھا تم ساتھ رہو گے، تم ہمیشہ ساتھ رہو گے، تم میرے لیے آئے ہو، پھر تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہر لفظ ٹوٹ رہا تھا۔ تمہارے پاس پورا جہاں ہے، پوری دنیا ہے، تم تو چاند جیسی ہو، تمہیں میری کیا ضرورت؟ وہ چاند کس کام کا جس کا کوئی آسمان نہ ہو؟ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس بار ولی نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ سوکھا ہوا چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں، وہ جس اذیت سے گزری تھی اس کی حالت گواہ تھی۔ میں بے وقوف تھی، میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ دو گے، ارسل کی طرح تم بھی اپنوں کی بات مان کر چلے جاؤ گے۔ وہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو بے دردی سے مسلتی ہوئی رو پڑی۔ میں نے کہا تھا تم میرا گھر ہو، تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں اب خفگی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ۔ فجر معراج ڈرنے والوں میں سے نہیں، ڈرانے والوں میں سے ہے۔ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ میں پھر بھی ڈر گئی، وہ منہ بھینچ کر بولی۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ تم مجھے چھوڑو، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ میں اس اذیت سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ ولی کی آواز میں دکھ تھا۔ میں ایک دنیا جیت کر تمہیں چھوڑنے کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس سوال پر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، تم نے خود کو غائب کیوں کر لیا تھا؟ تمہیں پتہ ہے نا تم میرا سیف ہیون ہو؟ تمہیں احساس بھی تھا کہ میں کیسے رہوں گی،
कैसे वक्त गुजारूंगी؟ वो अब उल्टा उसी से शिकवे कर रही थी। मुलाजमीन को निकाल कर, और कैसे? वली के बरजस्ता जवाब पर उसने चौंक कर सर उठाया। उसकी आवाज़ में अब तंज के साथ एक सर्द हकीकत थी। जानता हूँ तुमने कितने मुलाजमीन को निकाला है, तुम बहुत बेरहम हो फजर। हाँ, तो मुझे गुस्सा आता है, दिल करता है सब कुछ तहस नहस कर दूं। तुम क्यों गए मैं कहूंगी और तुम चले जाओगे। तुम झूठे हो, आई हेट यू। वल्लाह वो कितनी बड़ी ड्रामेबाज थी। वल्लाह वो कितनी बड़ी ड्रामेबाज थी। यहाँ विक्टिम वो था और वो खुद विक्टिम बन गई थी। वली ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए एक गहरी सांस ली। तुमने कहा था चले जाओ, तपाने वाला अंदाज। मैं कहूंगी तो तुम चले जाओगे? वो हलक के बल चिल्लाई। आंसू उसकी गालों पर बहने को तैयार थे। पहले भी आपका हुक्म ही मानता आया हूं मैडम। वो अपनी कथई आंखों की चमक छुपाते हुए बोला। शट अप, आई हेट यू। वो अब किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही थी। उसकी तमाम कामयाबियां, उसका सारा वकार, उसका मजबूत खौल उस ठंडी रात में उस सुनसान बस स्टॉप पर उस एक शख्स के सामने आंसुओं में बह गया था। मैडम ऐसे मत बोले, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी सुनेगी तो क्या कहेगी? उसकी गैर मुतवक्को शरारती आवाज़ फजर ने रोते रोते सर उठाकर उसे देखा। तुम्हें एहसास है बीवी का? वो फटी फटी आवाज़ में चिल्लाई। तुम्हें पता है उसकी क्या हालत हुई है? वो अंधी हो गई है, उसे तुम्हारे बगैर कुछ दिखाई नहीं देता। वो कह रही थी और वली को उस पर ढेर सारा प्यार आया। वो अपनी अजियत में भी मासूम लग रही थी। मैं इतना तड़पा हूं, अगर वो थोड़ा तड़प लेगी तो क्या हो जाएगा? उसने संजीदगी से कहा, मगर कथई आंखों की शरारत छुप ना पाई। तुम अंग्रेज बहुत खुदगर्ज होते हो। उसके एक और इल्ज़ाम पर वली ने गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखा। तुम लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। वो जुकाम ज़दा आवाज़ में बड़बड़ाई। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, वली ने उसके बर्फ़ की तरह ठंडे कपकपाते हाथों को अपने गर्म हाथों के मजबूत हल्के में ले लिया। ये लम्स एक वादे की तरह था। प्लीज़ चुप कर जाओ, मैं इन आंसुओं में डूबना नहीं चाहता, मैं कहीं नहीं जा रहा। फजर ने झटके से उसे देखा। उसकी हैज़ल आंखों में आंसुओं के पीछे हैरानी की एक लहर दौड़ी। फिर उसने गर्दन टेढ़ी करके उसके पास रखे हैंड कैरी बैग को देखा। उसकी निगाहों में हज़ारों सवाल थे। वली ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया और धीमे से मुस्कुराया। वो खाली है। ये सुनते ही फजर के अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी। वो तप गई। उसका रोना एकदम रुक गया। आंसू खुश्क हो गए और उसकी सोई हुई अना पूरी शिद्दत से जाग उठी। तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे? उसे तो सदमा ही लग गया। तुमने भी तो किया था, स्टूडियो वाला सीन भूल गई? उसने सुकून से जवाब दिया। ओह खुदाया, वो जानता था। फजर का चेहरा जो आंसुओं और सर्दी से सफ़ेद पड़ रहा था, अब शर्मिंदगी और गुस्से से सुर्ख हो गया। तो अब तुम मुझसे बदले लोगे? वो हार मानने वालों में से कब थी। उसकी आवाज़ में वही पुराना रोब लौट आया था। वली ने चंद लम्हे उसे देखा। उसके गाल पर बहते आंसुओं के सूखे हुए निशान, उसकी सुर्ख नाक और उसकी आंखों में जलती हुई खफकी। फिर उसने नरमी से हाथ बढ़ाया और अपनी पोरों से उसके आंसू पोंछे। उसका लम्स इतना नर्म था कि फजर का सारा गुस्सा पिघलने लगा। मैं तुमसे बदला लेके क्या करूँगा? उसकी आवाज़ मोहब्बत से भीगी हुई थी। मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना। फिर तुम वापस क्यों नहीं आए? तुम जानते थे मैं इंतज़ार कर रही थी। आवाज़ में अब भी गिला था। मैं चाहता था इस बार तुम खुद आओ, सोच समझ कर अपनी मर्जी से इस रिश्ते को अपनाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम मुझे नखरे दिखा रहे थे। बातों को उल्टा घुमाना कोई फजर महराज से सीखे। वो हंस दिया। उसके नखरे तो पूरा ईडन बरा देखता था। अगर वो देख लेती तो क्या चला जाता? नहीं, मैं तुम्हें नखरे क्यों दिखाऊंगा? उसने फजर के चेहरे पर आई बालों की एक लट को नरमी से उसके कान के पीछे अड़सते हुए कहा। उसकी आवाज़ और उसके लम्स में इतनी मोहब्बत थी कि फजर की सारी अजियतें, सारे शिकवे दम तोड़ गए। उसे एक लम्हे में जो सुकून था, वो उसे पाने के लिए दिनों से तड़प रही थी। फिर तुम वापस क्यों नहीं आए? वो अब भी वहीं अटकी थी, मगर अब आवाज़ में जिद नहीं, सिर्फ एक मासूमाना सवाल था। आई एम सॉरी, मुझे वापस आ जाना चाहिए था, दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसने इतनी नरमी से कहते हुए उसका ये जवाब भी ख़त्म कर दिया कि फजर के पास कहने को कुछ ना रहा। वो चंद लम्हे बस उसे देखती रही, उसकी कथई आंखों को, उसके चेहरे पर मदम हो चुके निशान को, उसके पूरे वजूद को, जिसके एक लम्स के लिए वो इतना तड़पी थी। और फिर उस एहसास के साथ कि वो कितनी महफूज है, वो दोबारा फूट फूट कर रो दी।
اس نے اپنا سر اس کے بازو سے ٹکا دیا، مگر یہ آنسو مختلف تھے۔ پوری دنیا میں صرف یہ شخص تھا جو اس سے محبت کرتا تھا اور وہ اسے ہی گنوانے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے بازو کے گرد لپیٹ لیے اور خوف زدہ ہو کر مزید شدت سے رو دی۔ اسے کھونے کے ڈر سے، اگر وہ واقعی چلا جاتا تو اس نے کتنی بڑی ناقابل تلافی غلطی کر دی تھی۔ پلیز رونا بند کرو، پلیز فجر۔ اسے اس طرح ٹوٹ کر روتے دیکھ کر ولی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے فجر کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اسے چپ کروانے لگا۔ پھر اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں کیوں جاؤں گا بھلا؟ میں اپنا گھر کیوں چھوڑوں گا؟ خدایا، لڑکیوں کو محبت کا یقین دلانا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ تم وائس آف ایسٹرن وومن ہو، تم روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے نہیں چاہیے وہ سب، بھاڑ میں جائے سب، وہ خفگی سے بولی۔ ایسی کامیابی کا کیا فائدہ جس میں وہ نہیں تھا؟ پھر اس نے سر اٹھایا۔ تم سچ میں کہیں نہیں جا رہے تھے؟ اسے اب بھی یقین کی ایک اور خوراک چاہیے تھی۔ وہ مسکرایا۔ میرا پاسپورٹ رئیس مینشن میں پڑا ہے۔ یہ سن کر فجر نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سارا منصوبہ فلک کا منصوبہ سوچا سمجھا تھا۔ اس کے چہرے پر خفگی ابھری، مگر اس میں اب غصہ نہیں، صرف شکایت تھی۔ تو یہ سب ڈرامہ مجھے سبق سکھانے کے لیے تھا؟ وہ خفا ہوئی۔ یاد دلانے کے لیے کہ تم ایک جالا نہیں، گھر بنانے کی طاقت رکھتی ہو، اور گھر میں شراکت ہوتی ہے، ڈر نہیں ہوتا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری فجر معراج اپنی کامیابی کے پیچھے اپنی ذات کی سرگوشی کو دوبارہ سن سکتی ہے یا نہیں۔ وہ مان سے بتا رہا تھا۔ اماں کہتی ہے مکڑی جالا بناتی ہے اور عورت گھر۔ اور تم کیا بنانا چاہتی ہو؟ اس نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ گھر، تمہارے ساتھ۔ مضبوط لہجہ۔ یہ اعتراف تھا، یہ اقرار تھا، یہ اس سفر کا اختتام تھا جو اس نے اکیلے شروع کیا تھا، اور اب وہ اسے شراکت میں بدلنا چاہتی تھی۔ ولی کے چہرے پر گہرا سکون پھیل گیا۔ چلیں، فیشن کی ملکہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ پہلے بگ بی سے ملنا ہے، وہ اپنائیت سے بولی۔ وہ ہمیں چپیڑے مار کر باہر نکالیں گے۔ میں کھا لوں گی، تم اپنا بتاؤ، اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ میں کھا کر بیٹھا ہوں، اس نے اطلاع دی۔ موصوف میز کھا کر بیٹھا تھا۔ اس کے جواب پر وہ خفیف سا ہنسی۔ تمہاری غلطی ہے، تمہیں انہیں پہلے دن ہی بتا دینا چاہیے تھا، وہ تپانے والے انداز میں بولی۔ ہاں، میرے ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں، ساری غلطیاں میں ہی کرتا ہوں۔ اس نے فجر کی گردن کے گرد بازو پھیلاتے اسے قریب کیا، مگر فجر کی بے ساختہ سسکی ابھری۔ کیا ہوا؟ وہ جھٹکے سے اس کی جانب مڑا، چہرے پر پریشانی ابھری۔ وہ پیچھے اپنی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اماں کی دی گئی چوٹ سردیوں میں درد کرتی تھی۔ تمہاری وجہ سے اماں نے مجھے بیلن سے مارا تھا، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ ولی نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنس دیا۔ ویل، میری لسٹ بہت لمبی ہے، آخر کیا کیا بتاتا۔ پھر اس کے کمر کے گرد بازو پھیلایا۔ وہ ایک شال میں لپٹے بیٹھے تھے۔ اب وہ اس پر نیا الزام لگا رہی تھی اور وہ ہر نئے الزام پر معاذرت کر رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر سڑک کنارے ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ سیاہ جیکٹ، گھنگریالے بال اور نگاہیں سیدھی ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ منار معراج۔ اس کے چہرے پر جذبات کی کوئی لہر نہیں تھی، بس ایک گہری خاموشی اور غور۔ اس کے ساتھ والی نشست پر ایک اور عورت بیٹھی تھی، جس کا چہرہ سائے میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں جھلک رہی تھیں، جیسے اندھیرے میں بھی کچھ دیکھ رہی ہوں۔ اس کے لب ہلے، آواز دھیمی تھی مگر لہجہ زہر آلود۔ نفسیاتی بچہ، ملون بچی، رب نے بنا دی جوڑی۔ پھر اس نے تھوڑا سا سر موڑا اور زیر لب ہنسی ہنسی، جیسے کوئی پرانا راز یاد آ گیا ہو۔ اس کی آواز میں تلخ استہزاء گھلا ہوا تھا۔ دوسری عورت نے اس کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی کپکپاہٹ آئی، جیسے کچھ کہنا چاہا ہو، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اچھے ہیں منار، انہیں نقصان پہنچا کر کیا ملے گا؟ اس نے نظریں نہیں ہٹائیں، مگر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ مجھے اچھے لوگ بہت برے لگتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ گاڑی کے اندر موجود سانسیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ کیا لگتا ہے رئیس انہیں اپنا لے گا؟ دوسری عورت نے پوچھا۔ وہ اصول پسند آدمی ہے، اپنے اصولوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، وہ چمک جس میں آگ تھی، اذیت تھی، اختیار تھا۔ یقین کرو اگر وہ تمہیں زندہ دیکھ لے تو اپنے سارے اصول جلا ڈالے۔ وہ مسکرائی جیسے کچھ تماشا دیکھنے والی ہو اور کچھ کھیل کھیلنے کو تیار۔ محبت اصولوں کو کھا جاتی ہے
اور مجھے جلتے اصولوں کی خوشبو بہت پسند ہے۔ تم کیا کرنے والی ہو منار؟ خوف زدہ لہجہ، وہ جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مان نہ پڑی، البتہ چہرے پر سرد پن چھا گیا۔ گاڑی کے شیشے کے پار ایک نیا طوفان آنکھیں کھول رہا تھا۔ اوکے جی، تو یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے، 11واں چیپٹر، اور یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اب 2 چیپٹرز رہ گئے ہیں۔ لیکن یہ 2 چیپٹرز بہت لمبے ہیں، تقریباً 12-13 قسطیں نکلیں گی، 14-15 بھی ہو سکتی ہیں ایک چیپٹر سے۔ بہت لینتھی چیپٹر ہے 12واں اور 13واں۔ اینی ویز، یہ جو ساتھ بیٹھی ہے سونیا تو نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے اس کی خالہ ولی کی، کیا نام تھا اس کا؟ کوئی گل تھا ہے؟ کون تھی وہ جو اپاہج ہے؟ زرتاش، یس زرتاش ہوگی میں بھی۔ یہ کیا کر رہی ہے منار؟ چاہتی کیا ہے؟ کس سے محبت کرتی ہے، کس سے نفرت کرتی ہے، کس سے بدلہ لے رہی ہے، کس چیز کا بدلہ لے رہی ہے، یہ تو پتہ چلے، پاگل نہ ہو تو۔ اور اچھا ٹھیک ہے، فجر کو احساس ہو گیا ہے، اور فجر کی اماں ایڈوکیٹ ہیں، ارے واہ، پر وہ کہیں سے بھی پڑھی لکھی لگی تو نہیں ہے۔ چلو تم ایکٹنگ کر رہی تھی ان پڑھ ہونے کی، لیکن اندر سے تو تم پڑھی ہوئی تھی نا۔ یہ کیسی فضول باتیں تم کر رہی تھی شروع سے؟ فجر تم رئیس کی ہو اور بلقیس کے بیٹے کی ہو، تم اس کی ہو، تم اس کی ہو، اس کو میں بے عزت کرتی رہتی تھی ہر ٹائم، عجیب۔ اور کیا ہوا ہے؟ اور کچھ نہیں ہوا، بس ان کا سین آن ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں جی ہوتا ہے کیا۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو، مجھے رکھیں دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔